قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة. یہ حدیث نمبر 22 اور اس کے راوی ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہما. یہ جابر بھی صحابی تھے اور ان کے والد عبداللہ بھی صحابی تھے، اور یہ عبداللہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، اور ان کے مناقب میں یہ ایک خصوصیت اور ایک بڑی امتیازی شان ان کی احادیث سے ثابت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے بعد جابر کو بلایا اور فرمایا کہ ان اللہ تکلم اباک کفاح، اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے روبرو باتیں کی، سامنے بٹھا کر باتیں کی، اور بات یہ تھی کہ تم کو تمنا کرو، کوئی خواہش کرو. تو جناب عبداللہ نے پھر یہ تمنا کی کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ پھر ایک دفعہ شہید ہو کر تیرے پاس آؤں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ہمارا ایک قانون اور نظام ہے، دوبارہ کوئی انسان نہیں جا سکتا. تو یہ ان کے عظیم جو مناقب ہیں ان میں یہ ایک نمایاں بات ہے کہ اللہ رب العزت نے روبرو ان سے بات کی. فرماتے ہیں کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس شخص کا نام نعمان بن قوقل تھا، نعمان بن قوقل. سوال کیا ارأیت، یہ ارأیت بمعنی اخبرنی، کہ مجھے بتائیے اور مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے. اذا صلیت الصلوات المکتوبات، اگر میں فرض نمازیں پڑھ لوں، صلیت میں پڑھ لوں نماز، الصلوات نمازیں، المکتوبات فرض، بصمت رمضان رمضان کے روزے رکھ لوں، واحللت الحلال اور جو بھی حلال امور ہیں ان کو حلال مانوں اور ان کو اپناؤں. یہ احللتوں کے دو معنی ہیں، یعنی جو بھی حلال امور ہیں، کام ہیں، ان کے حلال ہونے کا عقیدہ رکھوں اور ان کو اپنا بھی لوں. وحرمت الحرام، اس کے بھی دو معنی ہیں، جو بھی امور حرام ہیں ان کے حرام ہونے کا عقیدہ رکھوں اور ان سے بچ بھی جاؤں، ان سے اجتناب بھی کروں. حلال کو حلال مانوں اور حرام کو حرام مانوں. ولم ازید علی ذلک شیئا، اور اس پر اور کوئی اضافہ نہ کروں، کوئی اور مزید اس پر کوئی کام زیادہ نہ کروں. ادخل الجنہ، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ قال نعم، فرمایا کہ ہاں، اگر تم یہ تمام کام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اب ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی اور نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی وہ تو بنیادیں ہیں. ارکان خمسہ میں سے دو ارکان کا سوال کیا اس نے، ایک نماز، دوسرا روزے. زکوٰۃ اور حج کا ذکر نہیں کیا، وہ اس لیے کہ اس میں زکوٰۃ کی طاقت نہیں تھی، حج کی طاقت نہیں تھی. جو امر اس کی طاقت میں تھا وہ اس نے سوال کیے کہ نمازیں قائم کرتا رہوں اور روزے رکھتا رہوں، اور جتنے حلال امور ہیں ان کو حلال مانوں اور ان کو اپنا بھی لوں، اور جتنے حرام امور ہیں ان کو حرام مانوں اور ان سے بچاؤ بھی اختیار کر لوں. تو یہ سب کچھ کر کے جنت مل جائے گی. فرمایا کہ ہاں، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. قرآن پاک نے لوگوں کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے. فمنہم ظالم لنفسہ، ومنہم مقتصد، ومنہم سابق بالخیرات. 3 طرح کے لوگ ہیں، اور ان تینوں لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جنات عدن یدخلونہا، یہ تینوں قسم کے لوگ جنات عدن میں داخل ہوں گے.
ان تینوں کے جنتی ہونے کا بھی اعلان کیا کہ 3 اقسام کون سی ہیں؟ ایک تو وہ لوگ ظالم للنفس سے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں. یہاں ظلم سے مراد گناہوں کا ارتکاب اور معصیتوں کا ارتکاب شرک کے علاوہ، کیونکہ مشرک کے لیے معافی نہیں، شرک نہیں کرتے لیکن اور گناہوں کا ان سے ارتکاب ہو جاتا ہے. باقی اپنا جو فرائض ہیں وہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ گناہوں کا ارتکاب کر کے بھی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. اور یہ گناہ شرک کے علاوہ گناہ سرزد ہوتے ہیں ان سے. ومنہم مقتصد، دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو مقتصد ہیں اور جو درمیان میں ہیں، پہلی اور دوسری قسم کے درمیان ہیں. ان کا عمل کیا ہے کہ یہ فرائض پورے کر لیتے ہیں، جو اللہ کے فرائض ہیں وہ پوری طرح ادا کرتے ہیں اور گناہوں کا ارتکاب نہیں ہوتا. فرائض پورے کرتے ہیں اور گناہوں کا ارتکاب نہیں ہوتا، یہ مقتصد. اور تیسری قسم سابق بالخیرات، جو سبقت لے گئے نیکیوں کے ساتھ، جن کا شمار سابقین میں، جو فرائض بھی ادا کرتے ہیں، نوافل بھی ادا کرتے ہیں، مستحبات بھی اپناتے ہیں، گناہوں سے بھی بچتے ہیں، کبیرہ صغیرہ، اور جو بھی نیکی کا کام ہو اس میں سبقت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ 3 طرح کے لوگ ہیں. تینوں کا انجام فرمایا کہ جنت میں یہ داخل کر دیے جائیں گے. وہ اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے جنت میں داخل کرے. جیسے پہلی قسم کے لوگ ہیں جن کو ظالم کہا گیا، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، یعنی گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں لیکن توحید ان کی موجود ہے، شرک نہیں کرتے، موحد ہیں. اب یہ بندے اللہ کی مشیت کے تحت ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توحید کی برکت سے ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور ان کو ابتداءً جنت میں داخل کر دے، اور چاہے تو گناہوں کی سزا دے دے، جہنم میں ڈال دے. مگر جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے کیونکہ شرک نہیں کیا اور توحید پر قائم رہے. یہ توحید کی برکت ہے. یا تو موحد انسان ابتداءً و اولاً جنت کا مستحق قرار پاتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور یا پھر بعض اوقات سنگین گناہ ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت ان گناہوں کی سزا دیتا ہے. اس کی مشیت چاہتی ہے کہ گناہوں کی سزا دی جائے اور اللہ سزا دیتا ہے، مگر شرک نہ کرنے کی وجہ سے اور توحید کی برکت سے بالآخر انہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا اور جنت کا داخلہ ان کو عطا کر دیا جائے گا. تو ایسا انسان دونوں طرح کے فیصلے اس پر صادر ہو سکتے ہیں. یا تو ابتداءً جنت میں داخل کر دیا جائے کسی سزا اور عذاب کے بغیر، یا عذاب دے کر ان گناہوں کی سیاہی کو دھو کر پھر ان کو جنت میں بھیج دیا جائے اور داخل کر دیا جائے. دوسری قسم مختصد، اور یہ سائل کا سوال اسی دوسری قسم کے تعلق سے ہے کہ جو فرائض ہیں وہ میں ادا کروں، نمازیں پڑھوں، روزے رکھوں، زکوٰۃ نہیں دے پاتا کیونکہ صاحب نصاب نہیں ہوں، حج کی طاقت نہیں ہے. یہ 2 فرائض ہی ہیں میرے اوپر. باقی ہر حلال کو حلال مانوں اور اپناؤں، ہر حرام کو حرام مانوں اور ان سے گریز کروں، تو یہ سارے عمل جنت کے داخلے کے کافی ہیں. فرمایا کہ ہاں. تو یہ دوسری قسم کے لوگ مختصد، جو فرائض پر اکتفا کرتے ہیں، نوافل ادا نہیں کر پاتے لیکن گناہوں سے بھی گریز کرتے ہیں، اور جو بھی حلال امور ہیں ان کے حلت کا عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ مختصد ہیں. یہ لوگ بھی اس لسٹ میں شامل ہیں جو اللہ کے ہاں کامیاب ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو جواب دیا کہ ہاں، اگر تم یہ سارے کام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم جنت کے مستحق ہو. اور تیسری قسم سابق بالخیرات کی، جو سبقت لے جانے والے، بس سابقون سابقون، سبقت لے جانے والے. یہ لوگ فرائض، نوافل، مستحبات، تمام چیزوں کو اپناتے ہیں اور پھر محرمات سے بچتے ہیں
حتیٰ کہ ایسے کام بھی چھوڑ دیتے ہیں جو مباح تو ہیں مگر کسی قسم کا اس میں شبہ ہو سکتا ہے، کسی قسم کا شبہ ہو سکتا ہے. جیسے بعض سلف صالحین سے منقول ہے کہ وہ نبیذ نہیں پیتے تھے، یہ ان کا ورع ہے. نبیذ ایک مشروب ہے، یعنی پانی میں پھلوں کو ڈال کر زمین میں کچھ عرصے کے لیے دبا دیتے تھے، صبح دباتے شام کو نکال لیتے، وہ ایک جوس سا بن جاتا. وہ پیتے، اللہ کے نبی پیا کرتے تھے، لیکن بڑی احتیاط آپ کے لیے کی جاتی تھی. اگر ایک دن سے زیادہ وقت گزر جائے تو اس میں نشہ شامل ہو جاتا ہے، پھر وہ شراب بن جاتی. تو بعض سلف صالحین سد باب کے لیے، اس راستے کے قطع کے لیے اور شبہات سے بچنے کے لیے نبیذ پیتے ہی نہیں تھے. حالانکہ مباح ہے اور پینی حلال ہے، لیکن کہیں اس میں سکر شامل نہ ہو چکا ہو، نشہ نہ آ چکا ہو. تو یہ وہ سابقین جن کو اللہ رب العزت نے نوازا اور سبقت کا شرف عطا فرمایا، ان کا یہ بابرکت عمل کہ وہ بعض اوقات شبہ کی بنا پر مباح امور بھی نہیں کرتے اور ہر حلال کو حلال مانتے ہیں اور اپناتے ہیں، ہر حرام کو حرام مانتے ہیں اور اس سے اجتناب کرتے ہیں. تو یہ سابق بالخیرات تیسری قسم. تو سائل کا سوال مقتصد کے تعلق سے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری دی کہ ان سارے امور کی انجام دہی پر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا.